الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. پچھلے 2 ہفتوں سے ایک موضوع پر بات شروع کی ہے، لیکن وہ موضوع مکمل ہونے سے پہلے کوئی اور ٹاپک شروع ہو جاتا ہے، تو آج اسی کو کوشش کروں گا کہ میں نمٹا دوں. بات یہ شروع کی تھی میں نے، پہلے تو دعا کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ کا دور ہے، تفریح کا دور ہے. ہر آدمی ہر وقت خوش رہنا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو تفریح چاہیے. حتیٰ کہ بیان میں بھی تفریح چاہیے لوگوں کو. بیان میں بھی کیا چاہیے؟ تفریح چاہیے. بلکہ بعض لوگ تو آپ لوگوں کے علاوہ وہ بیان سنتے ہی تفریح کی نیت سے، لہذا بیان میں اگر چٹنی کا مزہ نہ ہو اور تفریحی باتیں نہ ہوں، یعنی ان کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ لچھے دار تقریریں جن میں خطیب جھوٹ بول بول کے فرضی قصے سنا کے من گھڑت باتیں کر کے مجمع کو گرم کر دے، تو ایسے خطیب کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ خطابت. کیا خطابت کی ہے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح بھی کی ہے کہ غلط کی ہے. ہمارے دوست کا فون آیا کل کسی جاننے والے کا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پروفیسر صاحب یونیورسٹی میں ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو بیٹا تو ذبح ہوا نہیں، دمبا ذبح ہو گیا یا بھیڑ ذبح ہو گئی. تو وہ حضرت حسین کی برکت تھی، کیونکہ حضرت حسین نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا. اب دیکھو کہاں سے بات کہاں ملا دی. انہوں نے کہا کہ بھیڑ جو ہے، بھیڑ یا دمبا، وہ اسماعیل کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. تو حضرت حسین بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے نا، تو وہ تھے نعم البدل. تو انہوں نے کربلا میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بطور فدیے کے پیش کر دیا، جس کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام. اب یہی بات جب تقریر اور خطابت میں ہوگی تو لوگ کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ. حالانکہ حضرت حسین تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کیا سند ہے، کیا اس کی، بس پھینکتے رہو بیٹھ کے. لوگ بیٹھے ہوئے لپیٹنے کے لیے، اور مجمع ایسے ہی لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. مجمع ایسے ہی لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. صحیح بات کرو تو مجمع بھاگ جائے گا. تو کیوں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے؟ بیان میں جو مزہ ہے نا، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے آپ کوئی اچھی خوراک کھا رہے ہیں اور ہاضمے کے لیے تھوڑی سی چٹنی رکھیں آپ اس میں، تو وہ چٹنی جو ہاضمے کے لیے ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے.
تو لائف میں انٹرٹینمنٹ یا بیان میں تفریح یا کوئی بھی کام کر رہے ہو اس میں تھوڑی سی چٹنی ہونی چاہیے تاکہ وہ آرام سے ہضم ہو جائے. لیکن اگر چٹنی ہی کھانا شروع کر دو ہے بھائی, چٹنی اصل ہو, بیٹا چپ رہو, چٹنی اصل ہو اور رائتا اصل ہو اور بریانی بطور چٹنی کے ہو اس میں, تو بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی آپ صبح و شام ہری مرچ اور کالی مرچ کی چٹنی ہی کھا رہے ہیں تو آنتیں جل جائیں گی نا, خراب ہو جائیں گی. تو اسی طرح چٹنی کو چٹنی ہی رہنے دینا چاہیے, اس کو اصل خوراک نہیں بنانا چاہیے. تو لائف میں جو انٹرٹینمنٹ ہے, تفریح ہے, یہ مقصد حیات نہیں ہے. آپ کسی لبرل آدمی سے پوچھیں, دنیا دار آدمی سے پوچھیں کہ یار ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, کہے گا انجوائے کرنا. وہ کیا کہے گا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو بولو نا بھائی, انجوائے کرنا. یہ کوئی مقصد نہیں ہے. بعض لوگ ذرا جو زیادہ لبرل لوگوں میں جو نیک ہوتے ہیں, مذہبی لوگوں سے تو لوگوں کو دشمنی ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں. مولوی, مذہب, داڑھی, ٹوپی, شلوار ٹخنوں سے اوپر, برقع, اسکارف, کیا ہے یہ زندگی ہے؟ یہ تبلیغی جماعت, خانقاہ, بزرگ اور جو کچھ تھوڑے بہت ہیں جو دین کی طرف آ رہے ہیں, انہوں نے بزرگوں کا ویسے ہی جو تھوڑے بہت بزرگ بچے تھے ان کو بھی کیا کر دیا, گستاخ قرار دے کے ویسے ہی ان کو خارج کر دیا انسان بزرگی سے. تو اب کیا مسئلہ چل رہا ہے کہ جو نیک لوگ سمجھے جاتے ہیں لبرل طبقے میں, ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا یا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں انسانیت کی خدمت. یہ بڑا اچھا لفظ ہے. مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ انسانیت کی خدمت. اور پھر اس پہ ایک علامہ اقبال کا شعر بھی, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. یعنی وہ تو فرشتے تو اطاعت کے لیے, عبادت کے لیے تھے, انسان کو تو درد دل بانٹنے کے لیے پیدا کیا. اور درد دل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان سے پوچھو بھائی درد دل کا مطلب کیا ہے, تو کہتے ہیں درد دل کا مطلب یہ کہ ہم دوسروں کو خوش رکھیں. خوش رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. ہم دوسروں کو کیا دیں؟ انٹرٹینمنٹ مہیا کریں, تفریح دیں ہم کو. گھوم پھر کے بعد کہاں آئی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ گھوم پھر کے بعد وہیں آئی نا. لہذا تفریح دینے کے لیے پھر اگر ہمیں ناچنا پڑے اسٹیج پہ جا کے تو ہم ناچیں گے. اگر کوئی عورت ہے اس کو نیم برہنہ ہو کے ڈانس کرنا پڑے تو کیونکہ انسانیت کی خدمت ہے. لوگ تھکے ماندے جاب سے آتے ہیں, تھکے ہیں, ملک ترقی کرنا چاہتا ہے, تو تھوڑا سا تفریح ہو تو نائٹ پروگرام بھی رات کو ہونے چاہیے, ڈانس وانس بھی ہونا چاہیے, تاکہ ہماری قوم دیکھے, جب یہ پروگرام دیکھے تو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے, پھر صبح ملک اور قوم کی ترقی کے لیے فریش ہو کے دوبارہ آفس. یار بولو بھائی, خدا کے واسطے بولو, اللہ کے واسطے, وہ جا سکے آفس. تو یعنی انسانیت کی خدمت کا جو مفہوم ہے, جو انسانیت کی خدمت کی ڈیفینیشن ہے, اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ, تفریح, انجوائے کرنا. یہی ہے. تو گھوم پھر کے وہی بات ہو گئی. یعنی جو لبرل یا سیکولر لوگ ہیں نا, ان کی دعوت اور صبح و شام کی سوچ کا محور کیا ہے؟ یہی ہے, بس انجوائے کرو لائف. وہ بالکل ایسا ہی ہے. وہ ایک بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا, ابھی پوری طرح یاد نہیں ہے, ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں درمیان میں, کیونکہ جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو 25 سال پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے. تو وہ ایک بچے کی زبان پہ کوئی بات چڑھ گئی, ہر وقت ہی بولتا تھا غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا, غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا. پتہ نہیں اس کو خواب آ گیا, کیا ہو گیا, اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی, غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا. اب دعا کریں پورا آ جائے یاد. تو وہ اس کی ماں پریشان ہو گئی کہ جب بھی کوئی بات کرو تو کہتا ہے غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا. تو خیر اس کی ماں اس کو لے کر گئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس.
ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا، بہت کچھ اس کو مختلف چیزیں اس کے دماغ میں ڈالی تاکہ یہ والی بات اس کے دماغ سے نکلے. تو اب آگے میں بھول رہا ہوں، آگے لطیفہ میں اب خود بنانا پڑے گا سوچ سوچ کے، اتنا ٹائم نہیں ہے تو جلدی جلدی کچھ کر دیتے ہیں کس کو کہ بات تو کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ فرضی لطیفے جھوٹ میں نہیں آتے. بعض لوگ یوٹیوب پہ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے. حدیث کا مطلب نا علماء سے پوچھا کرو، خود سے بیٹھ کے تبصرے نہ کر دیا کرو. حدیث میں جو آتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے ہنسانے کے لیے، اس سے وہ جھوٹ ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوں. آپ نے خام خام ایک فرضی قصہ گڑھا جو کہ ہوا نہیں ہے، لوگ سمجھ لیں کہ ایسا ہوا ہے جبکہ ایسا ہوا نہیں ہے، اس میں دھوکہ ہے. تو اگر وہ پہلے ہی سے ایک فرضی حکایت ہے، محاورے ہوتے ہیں جیسے، تو وہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کہ ایک فرضی چیز ہے جو ایک سبق دینے کے لیے. ایسے تو فرضی کہانیاں بہت لکھی ہیں کتابوں میں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی کہانی سے سمجھ جاتا ہے آدمی کہ فرضی ہے. اس لیے کہ جھوٹ حرام ہے دھوکے کی وجہ سے. جہاں دھوکہ نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے ہی نہیں. اس کو ظاہری اعتبار سے جھوٹ بولیں گے ورنہ وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے. اسی سے ایک اور علمی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں میں، بات سے بات نکلتی ہے. ایک صاحب ہیں آج کل یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں، ان کے استاذ ہیں زبیر علی زئی. تو وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کافی ماشاءاللہ فتنہ پھیلایا انہوں نے. تو وہ میں ان کا کہیں کچھ عرصے پہلے میں نے کلپ سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ صحابہ کے دور میں بھی جھوٹ بولا گیا ہے. صحابہ کے دور میں بھی، بولو بھائی، جھوٹ بولا. صاف لفظوں میں تو انہوں نے نہیں کہا کہ صحابی نے جھوٹ بولا ہے، مگر ان کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ کے دور میں بھی، ظاہر ہے اس سے مراد غیر مسلم تو نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مسلم. انہوں نے دلیل دی کہ وہ روایتیں پیش کی جس میں کذب کا لفظ آیا ہے. کذب عربی میں جھوٹ کو بولتے ہیں. تو مجھے اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ دیکھو، ائمہ مجتہدین کی جب انسان اتباع سے ہاتھ کھینچتا ہے تو پھر اس کو اس کی اپنی عقل، اپنی فہم کس گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے. کتنی بڑی بات کر دی اس شخص نے. کس پر جھوٹ کا بہتان لگایا؟ صحابہ کرام. حالانکہ صحابہ کے بارے میں اجماع ہے، الصحابۃ کلھم عدول، سب کے سب کیا ہیں؟ سچے ہیں. ان سے حدیث کے معاملے میں جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. وہ جو روایتیں پیش کر رہے تھے جس میں کذب کا لفظ آیا ہے، تو ان کو کذب کا لفظ کے حقیقی معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. کذب بعض مرتبہ خلاف واقعہ چیز کو بھی کہا جاتا ہے. آپ ایک چیز کو سچ سمجھ رہے ہیں مگر وہ حقیقت میں ایسی نہیں ہے. تو جب صحابی نے دوسرے صحابی پر رد کیا تو انہوں نے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہاں جھوٹ سے وہ جھوٹ مراد نہیں ہے جو ہم جس معنی میں لیتے ہیں. کیا مطلب کہ تمہاری جو نالج ہے اس معاملے میں صحیح نہیں ہے، یعنی یہ بات ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے کذب کا، جھوٹ کا صدور ہوا نا، کذب، لیکن وہاں جھوٹ سے حقیقی جھوٹ نہیں ہے. ایسے ہی بعض روایتوں میں کسی صحابی کی طرف کذب کی نسبت ہے لیکن وہاں مراد کیا ہے؟ خلاف واقعہ بات جو جان کر نہیں ہوئی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا، کسی کا نام لے کے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس موسیٰ کا ذکر ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، یہ وہ موسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے موسیٰ تھے بلکہ یہ کوئی اور موسیٰ ہے. عبداللہ بن مسعود کو غصہ آیا اور فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا. حالانکہ جن کی طرف عبداللہ بن مسعود نے نسبت کی ان کے بارے میں اجماع ہے کہ نہ تو وہ اللہ کے دشمن تھے اور نہ وہ، بولو بھائی، جھوٹے تھے. یہاں کیا مطلب ہے؟ غلط کہا انہوں نے، ان کی معلومات درست نہیں ہے. اب جنہوں نے کہا نا کہ یہ وہ موسیٰ نہیں ہے، ان کی معلومات ناقص تھیں. اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے ایک بات کہہ دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر سختی سے رد کے لیے کذب کا لفظ استعمال کیا. حقیقی جھوٹا مراد یہاں پر
نہیں ہے، کیونکہ عربی میں استعمال ہوتا ہے ایسے. بعض دفعہ آپ کسی پر سختی سے رد کرنے کے لیے کہ بھائی غلط کہا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے. مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹ بولتے ہیں یا واقعی یہ جھوٹ بولا ہے. مراد یہ کہ ان کی معلومات کیا ہیں، تو خلاف واقعہ کہ حقیقت میں ایسی نہیں ہے جیسے یہ سمجھ رہے ہیں. حقیقت میں وہ بنی اسرائیل ہی کے موسیٰ تھے، لہذا یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ غلط کی ہے. تو غلط بات کو بھی کس سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں؟ جھوٹ سے. تو اس قسم کے جتنے الفاظ حدیث میں آئے تھے نا انہوں نے اٹھا کے صحابہ پر لگا دیے. اور محترم زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کے شاگرد ماشاءاللہ فتنہ پھیلا رہے ہیں. حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ اپنی فہم پہ اعتماد قرآن و سنت کو سمجھنے میں یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. یہی بات تو منکرین حدیث کہتے ہیں. انہی چیزوں کی بنیاد پہ حدیث کے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں مستند نہیں ہیں. تو آپ کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہو؟ اسی سے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں. بات سے بات نکلتی ہے، بھائی آؤں گا ٹاپک کی طرف انشاءاللہ، یا آج نمٹاؤں گا میں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دے. حنفیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک صریح جھوٹ بولنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی صریح جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. تو یہاں بھی حنفیہ کے نزدیک صریح جھوٹ سے صریح جھوٹ مراد نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے گا کہ یہ آیت قرآن کی آیت کے مخالف نہ رہے. یہاں کہتے ہیں کہ یہاں بھی مراد ہے توریہ، اس کو بھی جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے. توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بات کر رہے ہو، سامنے والے اس کا مطلب کچھ اور لے اور آپ کی نیت کچھ اور. ذو معنی الفاظ کہیں آپ، لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے. کلیئر کٹ بات نہ کریں، کیونکہ سب بتا دیں گے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے. بیوی کو سب سچ بتا دیا آپ نے، رات کہاں تھے آپ؟ گئے کام سے. تو بھائی تھوڑی سی ٹوپی کرا دو اس کو. ویسے تو الٹی حرکتیں چھوڑ دیں، غلط کام چھوڑ دیں، لیکن اگر سب صحیح بتا دیں گے تو گھر برباد ہو جائے گا. تو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹوپی کرانا، عربی میں کہتے ہیں توریہ کا مطلب چھپانا. آپ کچھ بول رہے ہیں، بیگم اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہی ہے. تو اس سے بڑی فساد سے ایک بہت بڑی جنگ عظیم ہونے والی تھی، اس سے الحمدللہ آپ کی بچت ہو گئی. کیا خیال ہے؟ اسی طرح بیگم بھی کبھی کبھار شوہر کو ٹوپی کرا دیتی ہے. ٹوپیوں کے بغیر یاد رکھو گھر کبھی بھی جڑ نہیں سکتا. بعض خواتین کہتی ہیں مردوں کو آپ سکھا رہے ہو توریہ کرنا، ٹوپیاں کرانا. تو میں کہتا ہوں کیا خواتین ٹوپیاں نہیں کراتی اپنے میاں کو؟ وہ کون سا بالکل سچ سب بتا رہی ہوتی ہیں. تو یہ نہیں کہ ظلم کرنا شروع کر دیں ایک دوسرے کے اوپر. بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ اگر حق پر ہیں، آپ نے رات ایسی جگہ گزاری، مدنی مسجد میں گزار دی، بیگم کو تبلیغی جماعت پسند نہیں ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے کہ آپ نے کیوں رات تبلیغ والوں کے ساتھ، اب وہاں 4 مہینے کے لیے بھی نکل جاؤ گے. اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے بتا دیا کہ مدنی مسجد تھا تو میری آ گئی شامت. اس میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں کچھ اب کیا کہنا، یہ تو آپ کا کام ہے نا، میں کیوں بتاؤں؟ یہ تو آپ سوچیں، ہم کیوں آپ کو ٹوٹکے بتائیں. تو بہت بڑی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو یہاں بھی کیا ہے کہ اس کو کذب سے تعبیر کیا گیا ہے مجازن. مجاز کا مطلب حقیقت میں یہ کذب یا جھوٹ نہیں ہے. مجازن اس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ کذب. تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ جن میں تقوی زیادہ ہوتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ بھائی ہم گول مول بات کر کے جوڑیں گے تو بالکل ایسا نہ ہونے. کلیئر کٹ بات. اسی طرح دو میں لڑائی ہو گئی تو تھوڑا بہت ان کو، مثال کے طور پر ایک نے دوسرے کی تعریف کی تو تھوڑا سا مسالہ زیادہ لگا کے بتا دو اس کو کہ یار وہ تو تمہاری تعریفیں کرتا پھر رہا ہے، وہ تو
تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, جب جاؤ تو وہ بولتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں, حالانکہ اس نے ایک ہی دفعہ بولا تھا اور بول کے بعد میں پچھتایا بھی تھا, لیکن آپ نے اس کے پچھتانے کا تذکرہ نہیں کیا, اس کے صرف بولنے کا تذکرہ کر دیا. ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے تو بہو کو بول دو بھائی تمہاری ساس تو میں تو جب بھی گئی ہوں میرے سامنے تو کوئی برائی نہیں کی اس نے. کیا مطلب, وہ برائی جو کی تھی وہ اتنی کم نوعیت کی تھی کہ وہ میں اس کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہوں. تو اس قسم کی بات کر کے اس چیز کو کذب سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں, قرآن و سنت سے ثابت ہے. ابراہیم علیہ السلام قیامت میں کہیں گے, لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے, شفاعت کریں. حضرت ابراہیم کہیں گے مجھ سے جھوٹ کا صدور ہوا ہے, میں کیسے اللہ کے سامنے شفاعت کروں, مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اللہ اس پہ نہ پکڑ لے. حالانکہ پیغمبروں سے کبھی جھوٹ کا صدور, بولو بھائی, نہیں ہوتا. جھوٹ تو انسان کے کردار کو خراب کر دیتا ہے. پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کیسے جھوٹ بولیں گے؟ وہ کون سے لفظ تھا جس کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ وہ تھا کہ جب قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عید منانے کے لیے, تہوار منانے کے لیے چلیں, ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ سارے چلے جائیں, میں اکیلا رہ جاؤں تو میں ان کی بتوں کی کت بناؤں گا. اتنا اچھا موقع پورے سال مجھے دوبارہ نہیں ملے گا. فنظر نظرة فی النجوم, ستاروں کی طرف دیکھا. قال انی سقیم, فرمائے کہ میں بیمار ہوں. میں کیا ہوں؟ حالانکہ کوئی بیماری نہیں تھی. یہاں مراد تھا روحانی طور پر کہ میں تمہارے ان حرکتوں کو دیکھ دیکھ کے بیمار ہو گیا ہوں, روحانی طور پر, ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گیا ہوں. یہ نیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی. لیکن چونکہ قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ واقعی بیمار ہے, تو پیغمبر نے اس کو بھی تقوی کے خلاف سمجھا, اور قیامت کے دن کہیں گے مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس جھوٹ پہ مجھے پکڑ نہ لے کہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کبھی بھی جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. تو یاد رکھو, یہ جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ انجینئر کا جواب دیں جو حضرت معاویہ پہ الزام لگا رہا ہے. کس کس باتوں کا جواب دیں انسان, کس کس باتوں کا جواب دیں؟ سنتے کیوں ہیں ان لوگوں کو آپ؟ دنیا میں علماء ختم ہو گئے ہیں, مدارس سے فارغ ہونے والے علماء, مستند علماء غائب ہو گئے ہیں, مر گئے ہیں, جو آپ ان کو نہیں سن رہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں فاتحہ خلف الامام, میں نے ان کا کلپ سنا, فاتحہ خلف الامام میں اتنے سخت الفاظ ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا, جبکہ صحیح حدیث میں ہے تو وہ گمراہ ہے, جہنمی ہے, نبی کے قول کو چھوڑ کر فلاں کے قول کو لے رہے ہیں, جہنم. یہ فتویٰ امام شافعی نے بھی کسی پر, امام شافعی انجینئر جیسے کروڑوں لوگ امام شافعی کی خاک پہ قربان ہو جائیں. امام شافعی کا بڑا مضبوط موقف تھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے, مگر نہ پڑھنے والوں کو انہوں نے جہنمی قرار نہیں دیا, نہ مشرک قرار دیا, نہ جہنمی قرار دیا, نہ ان کی نمازوں کے بارے میں کہا کہ یہ قیامت کے دن مردود ہیں ان کی نمازیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں, اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ اجتہادی ہے. مدعی سست گواہ چست, یہ عجیب قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فرقواریت نہیں پھیلا رہے. عجیب بات ہے, آپ آگ لگا رہے ہو امت میں, نمازوں کو غلط کہہ رہے ہو, اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہم کیا ہیں, ہم فرقواریت نہیں پھیلا رہے. اور کس کیا کہتے ہیں فرقواریت پھیلانے؟ وہ خیر, میں عرض یہ کر رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی بھائی, یہ کذب پہ بات آئی تھی نا, کہ کذب جو جھوٹ کا لفظ ہے حدیث میں, وہ توریہ کے معنی میں بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے, کہ حقیقت کو چھپا دینا یا فرضی چیز کو بھی کذب سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض مرتبہ. تو اس لیے یاد رکھو کہ صحابہ کرام کے بارے میں احادیث کے معاملے میں ان سے کذب کا صدور نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے, کوئی ایک روایت بھی صحیح سری نہیں ملتی اس بارے میں. دوسرا مسئلہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فرضی واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا, یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتے. ہاں, جھوٹ میں جب آئیں گے جب آپ میں قصہ ہی سنا رہا ہوں, کل ایسا ہوا, یوں ہوا, پھر میں نے یوں کہا, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, تو یہ جھوٹ میں آ جائے گا. اب آپ کو گچی پکڑنے کا میں نے کہا ہوا تھا, بتا دیں کہاں سے بات چل رہی تھی. ہاں, تو میں یہ وہ لطیفہ بتا رہا تھا آپ کو. تو وہ پھر جو ہے نا, ڈاکٹر نے اس کا بڑا بیچارے کا بڑا علاج کیا, بندہ ٹھیک ہو گیا بچہ. تو بھائی صحیح ہے, اب بات پہ وہ یہ نہیں کہتا تھا غلیل بناؤں گا اور چڑیا ماروں.
تو اس کی والدہ کہیں اس کو نیکر نہیں ہوتا کچھا چڈی مختلف قسم کے نام ہیں، وہ کہیں اس نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ میں چڈی تمہیں خرید کے دے رہی ہوں، تم ایسے ہی ننگے پتنگے گھومتے رہتے ہو باہر، یہ پہنا کرو. تو اس نے کہا امی یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تاکہ تمہارا صدر ڈھمپا رہے. کہہ رہے اچھا میں تو چڈی خریدوں گا تو پھر پتہ ہے کیا کروں گا؟ کیا کرو گے؟ میں اس میں سے لاسٹک نکالوں گا. پھر لاسٹک نکال کے کیا کرو گے؟ پھر اس سے غلیل بناؤں گا اور چڑیا مار. اب وہ چڈی میں چونکہ لاسٹک ہے نا تو تھوڑا سا کنارہ مل گیا اس کو پرانی یاداشت کے بحال کرنے کے لیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، ان کی بات گھوم پھر کے کہیں سے بھی آئے گی تو کہاں تک کس طرف آئے گی؟ انٹرٹینمنٹ، تفریح 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 تفریح. اب چونکہ مذہب کی جو دعوت ہے اور لبرل لوگوں کی جو دعوت ہے اس دعوت کی بنیاد میں یعنی بنیادی فرق ہے، تو وہ بنیادی فرق پبلک کی سمجھ میں نہیں آتا، لہذا پھر پبلک علماء پہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ سالگرہ کو منع کیوں کرتے ہیں، یہ ہیپی نیو ایئر منانے کو منع کیوں کرتے ہیں، یہ جناب پٹاخے پھوڑنے کو منع کیوں کرتے ہیں. یہ سارا دن ہم جب کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے اور اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، پواں 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 بجا رہے ہیں، اور پھر کیا ہے یار اس میں تفریح ہوئی، کیا ہو گیا؟ تو یاد رکھو منزل میں کیا ہے فرق ہے. ایک آدمی کوئٹہ جا رہا ہو اور دوسرا کہاں جا رہا ہو؟ لاہور جا رہا ہو. تو لاہور والے کو اگر کوئٹہ کے آپ بتائیں گے نا چیزیں تو وہ لاہور والے کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. آپ اس کو بتائیں گے پہلے یہاں گاڑی رکے گی تو پھر راستے میں آپ نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے رضائی بھی لینی ہے، کمبل بھی لینا ہے، 4 جیکٹیں بھی لینی ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ کہے گا بھائی لاہور میں جا رہا ہوں تو مجھے 4-5 جیکٹوں کی کیا ضرورت ہے. اور کوئٹہ والے کو آپ سمجھائیں کہ اتنی کچھ بھی نہیں رکھنا، آپ نے نہ رضائی رکھنی ہے نہ کمبل رکھنا ہے، تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی کیوں نہیں رکھنی، میں جا کہاں رہا ہوں؟ کوئٹہ جا رہا ہوں، تو وہاں تو سردی ہوتی ہے. تو جب منزل ہی الگ الگ ہو تو پھر مذہب کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اب یہ جو سالگرہ ہے یا اس طرح کی جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں، مجھے کسی نے کہا، کسی خاتون میرڈ خاتون ہے، ان کا میسج آیا، انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ آپ کہتے ہیں کہ میاں بیوی بھی اپنی سالگرہ نہ منائیں شادی کی، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں اس میں خوشی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، تو منائیں کس بات کو؟ تو انہوں نے کہا یہ خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ 1 سال ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا، نہ طلاق ہوئی نہ جھگڑے ہوئے، چلو ہوئے بھی تو چھوٹے موٹے ہوئے، اور الحمدللہ 1 سال خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا گزر گیا. اس خوشی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ یہ خوشی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح سالگرہ میں بھی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا تو 40 سال خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئے. اب اگر ہم خوشی منا رہے ہیں تو کیا ہے اس میں؟ یاد رکھو جو چیز گزر جاتی ہے نا وہ تو گزر گئی. خوشی میں گزرے یا غم میں گزرے، خوشی یا غم ہمیشہ آئندہ کی چیزوں کو سوچ کے ہوتا ہے، پچھلی چیزوں کو سوچ کے نہیں ہوتا. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. دیکھو ایک پھانسی کا مجرم ہے، 25 سال ہو گئے اس کو جیل میں. وہ 1 جنوری کو جیل میں آیا تھا. کب آیا تھا؟ 25 سال کے بعد 1 جنوری دوبارہ آئی. اب اسے یہ کہا گیا کہ تمہارا پچھلا 25 سال بڑے اچھے گزرے ہیں، تمہیں کھانا بھی ملا پینا بھی ملا اور تم لٹکائے نہیں گئے. تم لٹکائے، تمہیں پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا، لیکن اگلی 1 جنوری کے آنے سے پہلے پہلے تم لٹک جاؤ گے. وہ پچھلے 25 سال کو دیکھے گا، یہ اگلے 1 سال کو دیکھے گا. وہ کہے گا پچھلے 25 سال تک اگر نہیں لٹکا، اس خوشی میں اللہ کی قسم میں کیک نہیں کھاؤں گا، نہ میں سالگرہ مناؤں گا کہ 25 سال تک میں کیا ہوا؟ نہیں لٹکا. مجھے سب کچھ ملا، کھانا بھی ملا پینا بھی ملا. میں اگلے دیکھ رہا ہوں کہ لٹکنے کا ٹائم آ گیا ہے. اور ایک مجرم وہ ہے 25 سال تک اس کو ذہنی ٹارچر کیا گیا، کئی بار پھانسی کے پھندے پہ لے جائے گئے کہ بس تو اب لٹکے گا اب لٹکے گا، اور اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ لٹک جائے گا، باہر نکلے گا نہیں یہاں سے. مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، اس کو بہت ذہنی ٹارچر کیا گیا.
اور اب آ کے اس کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگلی 1 جنوری سے پہلے پہلے آپ کیا ہو جاؤ گے؟ رہا ہو جاؤ اور واپس اپنے گھر ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو. تو ان دونوں میں خوش کون ہوگا؟ پہلا یا دوسرا؟ بھائی دوسرا خوش ہوگا، حالانکہ اس کے تو 25 سال کس میں گزرے ہیں؟ ٹینشن میں ہی گزرے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا سوکھ کے بیچارہ. اور جو پہلا والا تھا اس کے 25 سال بڑے خوشی سے گزرے. تو آپ کی شادی جو میاں بیوی جو پہلے جو گزر گئی وہ لڑائی میں گزری ہو، ایک دوسرے کو ڈنڈے مار مار کے گزری ہو، ٹوپیاں کرا کرا کے گزری ہو، جیسے مرضی گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان. آئندہ کے لیے اگر آپ کی زندگی آپ سمجھتے ہو کہ اچھی ہے اور آئندہ سال بھی آپ زندہ رہو گے اور اچھی زندگی گزرے گی تو آپ کیک بھی کاٹیں، اپنے خرچے پہ کھائیں بھی آپ کیک، ہنی مون دوبارہ سے منائیں، آپ گھومنے پھرنے جائیں کہ فرشتہ آیا تھا 1 سال کی ہمیں گارنٹی دے کر گیا ہے کہ جتنی محبت سے پرانے 25 سال گزرے ہیں تو اگلے 25 سال بھی یا اگلا 1 سال بھی اتنی ہی محبت سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا گزرے گا اور دوبارہ سے جوان بھی ہو جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ پھر تو بڑی خوشی ہوگی آپ کو. اور اگر فرشتہ آ کے الٹی الٹی باتیں کر کے جا رہے ہیں، کہہ رہے پچھلے 25 تو بہت اچھے گزر گئے آپ کے، اگلے کا 1 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں آپ کے میاں صبح جائیں آفس اور شام کو واپس نہ آئیں، اخبار میں آ رہے ہوں وہ. کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ بیچارے صبح جاتے ہیں شام کو اخبار میں آتے ہیں وہ. یہ بھی ممکن ہے ٹرک کے نیچے آ جائیں، یہ بھی ممکن ہے جھگڑا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے ڈیورس ہو جائے. اور شوہر کو بھی بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 25 سال تو گزر گئے لیکن اس سال تمہاری بیوی زندہ بھی رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور ایک بات کی تو وہ گارنٹی لے گا فرشتہ، ان باتوں فرشتوں کو بھی تو علم غیب نہیں ہوتا نا، وہ بھی کہے گا بھائی مے بی اگر انگلش میں بات کرے گا فرشتہ تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی ممکن ہے یہ بھی ہو جائے، ممکن ہے یہ بھی ہو جائے. لیکن ایک بات تو وہ کہے گا کہ ایک بات تو یقینی ہے، وہ یہ کہ جتنی جوانی ابھی آپ کی اب ہے اس میں بہرحال ہو سکتا ہے خاتون سے کہے کہ تمہارے میاں کے اگلے سال اسے کالا کولا لگانا پڑے بالوں پہ، اور یہ جو کمر ان کی ایسے سیدھی ہے اگلے سال تھوڑی سی کیا ہو جائے گی؟ تھوڑی سی جھکے گی. اور ابھی سال میں 2-4 دفعہ کھانستے ہیں، اگلے سال یہ کھانسی کا ریشو بولو نا یار بڑھ جائے. اور یہ جو ابھی ان کے غصے میں چڑچڑا پن ہے نا، بات بات پہ ڈانٹتے ہیں، اگلے سال تھوڑے سے یہ ڈانٹ ڈپٹ میں کیا ہوگا؟ کیونکہ جیسے بڑھاپا آئے گا تو اعصاب کمزور ہوں گے. کیا خیال ہے؟ اور شوہر کو بھی یہ بتایا جائے گا کہ بیگم صاحبہ جیسی پہلے تھی نا اگلے سال بالکل ویسی بولو نا بھائی نہیں رہے گی، تھوڑی سی پرانی تھوڑی سی کیا ہو جائیں گی؟ بے شک تھوڑی سی ہوں گی. 1 سال میں خواتین بہت دیر سے پرانی ہوتی ہیں، یعنی ان کے بقول. میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے خواتین جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، مرد بہت دیر تک جوان رہتا ہے. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، مشاہدہ بھی کہتا ہے کہ مرد اگر صحت کا خیال رکھے تو بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن خواتین بہرحال جلدی بیچاری اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا، وہ بیچاری جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. تو فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ جتنے بوڑھے ہوں گے اس سے زیادہ تبدیلی کس میں آ جائے گی؟ آپ کی بیگم میں. تو اب مرد ٹینشن سے ہی بوڑھا ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھائی اسی کو اتنی مشکل سے برداشت کر رہے تھے، یہ اور پرانی ہو جائے گی اور زیادہ پرانی ہو جائے گی. تو اب کیک کاٹو گے ہیں بھائی؟ اب کیک کاٹو گے؟ بولے کہ اچھا بڑا مزہ آ رہا ہے بیگم، تم بھی پرانی ہو جاؤ گی اگلے سال، دانت گر جائیں گے، یہ 2-4 جو بچا کے رکھے ہوئے یہ بھی غائب ہو جائیں گے، اور سر پہ کالا کولا آ جائے گا، اور جو ہے نا ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. یہ بھی جب ہے کہ اتنا تو لازمی ہوگا، باقی کیا حادثہ مزید ہونے والا ہے اس کا تو کوئی پتا ہے ہی نہیں. اور یہ وہ لوگ مناتے ہیں، دیکھو دنیا دار دیندار آدمی کو تو ان چیزوں سے ٹینشن نہیں ہوتی. جو دیندار آدمی ہو اس کو پتا ہو کہ اگلے سال تم بوڑھے ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں، مسافر خانہ ہے، بوڑھے نہیں ہوں گے تو مریں گے کیسے؟ ہم تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جی رہے ہیں، تو ظاہر ہے اتنے عرصہ جی کے کیا کرنا ہے ہم نے. ہمارے حضرت کا میں بتاتا ہوں نا کہ جب عمر ان کی 75 سال ہو گئی تو کسی نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہے،
اس لیے میں کافی پریشان ہوں. حضرت نے فرمایا میں جس کی طبیعت خراب ہے وہ تو پریشان ہے نہیں, آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی تو بڑی اچھی صحت تھی. انہوں نے فرمایا کہ بھائی اتنی عمر ہو گئی مریں گے نہیں کیا, کب تک زندہ رہیں گے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 63 سال کے بعد مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں دنیا سے چلے گئے, میں اب تک زندہ ہوں. تو حضرت شرما شرمی میں بھی ماشاءاللہ 17 سال مسیح زندہ رہے. اور صحت اتنی زبردست تھی کہ اسباب کی دنیا میں اگر حضرت علاج کراتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20-25 سال مزید زندہ رہتے. اسباب کی بات سے تو موت لکھی ہوئی ہے, یہ سب باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, لیکن ایک ہم اگر ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں, حضرت کو شوگر ہو گئی تھی, حضرت نے شوگر کا علاج نہیں کیا. حضرت چاہتے تھے مجھے آرام سے دنیا سے جانے دو, بس ہسپتال نہ لے کے جاؤ. ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے, کہتے بس اب 80 سال کا ہو گیا, 78-79 آرام سے جانے دو دنیا سے. ورنہ صحت ماشاءاللہ اتنی جاندار تھی, اتنی شاندار, کیونکہ خوش رہتے تھے نا. اس لیے نہیں خوش رہتے تھے کہ ہر انٹرٹینمنٹ کے لیے میچ دیکھتے تھے خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو, اور جناب فلمیں معاذ اللہ دیکھتے ہوں خوش رکھنے کے لیے, یا سالگرہیں منا رہے ہوں بچوں کی اور اپنی. اندر کی جو خوشی ہوتی ہے اس کے لیے کیک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے کیک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ میں اس کو بتاؤں گا ابھی وہ اندر کی خوشی کیا ہوتی ہے, وہ والی کر لیں گے تو آپ کو سالگرہوں کی ضرورت اور یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں رہے گی. ہر دن آپ کا خوشی کا دن ہوگا. تو وہ جو تھے نا وہ علاج نہیں کرتے تھے, ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے, ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے. حضرت ہمارے ایلوپیتھک میڈیکل سائنس کے بہت خلاف تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح تھے یا غلط تھے اس معاملے میں, لیکن ان کی ذاتی رائے تھی. وہ علاج حکیموں سے کراتے تھے, حکیموں سے علاج کراتے تھے. وہ حکیم بھی کوئی اچھا سا ہو. اب آپ نہ کہیں حکیموں سے شروع کر دیں, حکیموں کے نام پہ بہت 2 نمبری ہو رہی ہے. یعنی وہ یہ تھے کہ دیسی چیزیں کھانا, بس اس سے زیادہ نہیں. تو لیکن ظاہر ہے میڈیکل سائنس نے ایک ترقی کی ہے, شوگر کا بڑھ جائے اس کا علاج تو بہرحال میڈیکل سائنس کے پاس ہے, لیکن بس ان کی ایک رائے تھی. اور وہ کہتے تھے بس جانے دو آرام سے مجھے دنیا سے, زندہ نہیں رہنا چاہتا میں زیادہ. خوش تھے نا, مقصد آخرت تھی, آخرت کو مقصد بنایا ہوا تھا. تو لیکن بہرحال زندہ رہنے کی فکر کرنی چاہیے. کہیں آپ ان کا واقعہ سن کے ایسا نہ ہو آپ کو بھی شوگر ہو اور آپ لڈو کھانا شروع کر دیں کہ یار چھوڑو منزل تک جلدی جلدی پہنچو. بعض بزرگوں کی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, تو وہ ان کی ذات کی حد تک ٹھیک ہوتا ہے. ہم نے اصل جو شریعت کا لا ہے, شریعت کا قانون ہے, اس کو دیکھنا ہے. وہ یہی ہے کہ اپنی صحت کی فکر کرو. جب اللہ مارے گا تو مر جاؤ, جب تک اللہ نہیں مار رہا تو آپ خود مرنے کی کوشش نہ کریں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پچھلے پر جو ہے نا, اب آپ کی زندگی آپ 61ویں سالگرہ منا رہے ہیں اپنی, اور یہ سوچ کے منا رہے ہیں کہ میرے 61 سال خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئے. تو بھائی جو گزر گئے اس کی بات نہیں ہے, آئندہ کی 1 سال گزرے گا یا نہیں گزرے گا اس کو سوچو. اس میں تو آپ بوڑھے ہو رہے, اس میں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ مرو گے زندہ رہو گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, مر جاؤ. اب اگر آپ کی سوچ صحیح ہوگی تو پھر آپ کیا سوچ کے زندگی گزارو گے وہ میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ہر بات دلیل سے سمجھ میں نہیں آتی ہے. لوگ ہر چیز پہ مانگتے ہیں نا دلیل کی, یا آپ نے کہا کہ سالگرہ غلط ہے اس کی دلیل بتاؤ. آپ اگر تقوی والی زندگی اختیار کریں, شریعت کو فالو کریں, تو آپ کے دل میں خود بخود بعض دفعہ اللہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کر سکے. دیکھو تبلیغ والے میں نے دیکھا ہے کہ ان فضول چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے. جن کے تبلیغ میں زیادہ وقت لگ جائے تو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ یہ کرکٹ کے جو بین الاقوامی میچز ہو رہے ہیں ان میں, اسی طرح یہ سالگرہ اور یہ فضول چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے. حالانکہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ رائے کے ممبر سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہو کہ یہ غلط ہے یہ ناجائز ہے. وہاں تو مسائل کا بیان ہوتا ہی نہیں ہے. خود بخود یہ بات ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ چیزیں اس مقصد کے حصول میں رکاوٹ ہیں. جو چیز رکاوٹ ہوگی اس کے لیے کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس کے لیے آدمی خود فیصلہ کر لے گا بھائی یہ رکاوٹ ہے, اس کو یہاں سے ہٹاؤ. جب ایک زندگی کا ہدف ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے, آپ نے اس مقصد کو اچیو کرنا ہے, وہاں تک پہنچنا ہے آپ نے,
تو جو رکاوٹیں سامنے آئیں گی اس کے لیے آپ کسی مفتی کو فون کر کے نہیں پوچھو گے کہ یہ رکاوٹ ہے یا نہیں ہے، اس کو رہنے دوں یا ہٹاؤ، ہٹاؤ اس کو یہاں سے، یہ وہاں تک پہنچنے میں کیا بن رہی ہے؟ رکاوٹ بن رہی ہے۔ اور جو علماء ان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوگا وہ ان رکاوٹوں کو ناجائز کہیں گے، اور جن علماء کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ خود دنیا دار بن چکے ہیں، وہ ان رکاوٹوں کو ناجائز یا غلط نہیں کہیں گے، کیونکہ علم ایک الگ چیز ہے اور تقویٰ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ قرآن مجید میں جیسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو، علم سے صحیح غلط کا پتہ چلتا ہے، اتنے ہی اہتمام سے اللہ نے تقوی کے بارے میں بھی فرمایا کہ تقوی اختیار کرو تو تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کی۔ اب سارا زور علم پہ تو ہے، تقوی اور للہیت پہ زور نہیں ہے۔ یہ جو آج کل نئے نئے پروفیسر آ رہے ہیں نا، سب نہیں بھائی، ان میں تقوی نہیں ہوتا تو یہ قرآن و حدیث کی غلط تشریح شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑی زبردست دلیل ہے، بڑے زبردست حوالے ہیں۔ بھائی حوالے ہیں، اس کی شخصیت کو بھی تو دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں شخصیت نہیں دیکھو، کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، جو علانیہ گناہ کر رہا ہو کھلے عام، کہتے ہیں نہیں شخصیت کو نہیں دیکھو، اس بات کو دیکھو۔ نہ 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 نہ، بات کو بھی دیکھنا ہے اور شخصیت کو بھی دیکھنا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، سورہ انفال، اگر تم تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ کیا پیدا کر دے گا؟ فرقان۔ ہاں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے اپنے ایک مواقع ہیں، میں اس طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن نارملی ایک عام حالات میں، خاص طور پر جو معاملہ جب بہت زیادہ مشتبہ ہو، آپ کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بات کرنے والا کون ہے۔ دونوں علماء ہیں تو دیکھیں، پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان میں پرہیزگار کون ہے اور شریعت پہ نہ چلنے والا کون ہے۔ تو جو چلنے والا ہے اس کی بات کو لیا جائے گا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شریعت پہ چلنے والا بھی غلط بات کر رہا ہوتا ہے، کم علمی کی بیس پر، کم علمی کی بنیاد پر، تو دونوں چیزیں ملانی پڑیں گی۔ صرف تقوی بھی نہیں دیکھنا کسی کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بہت پہنچے ہوئے، انہوں نے فرمایا ہے۔ میں نے کہا بھائی بہت پہنچے ہوئے، لیکن آپ کے بزرگ اتنا پہنچ کے بھی فرماتے بہرحال صحیح نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اتنا پہنچنے کے باوجود بھی جو کچھ فرما رہے ہیں وہ فرمان ان کا صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں، آپ خود تو کہتے ہیں کہ تقوی سے انسان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تقوی سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، لیکن صرف تقوی کافی نہیں ہے، علم میں مضبوطی اور کمال بھی ضروری ہے۔ آپ کے جو فلاں دامت برکاتہم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر علم میں رسوخ نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو علم بھی ضروری اور ساتھ ساتھ تقوی بھی ضروری ہے۔ تو اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی والی زندگی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو تمہارے لیے کیا پیدا کر دے گا؟ فرقان۔ کیا عجیب آیت ہے، فرقان فرق سے نکلا ہے۔ فرق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جدا کرنا۔ فرق کسے کہتے ہیں؟ الگ کرنا۔ فارق جدا کرنے والا، جیسے قتل کرنا، قاتل قتل کرنے والا۔ نصر مدد کو، نصرت مدد کو کہتے ہیں، ناصر مدد کرنے والا۔ تو ایسے فارق کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنے والا، الگ کرنے والا۔ اور فرقان یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے گڈ بیٹر بیسٹ ہے نا، بیسٹ والی فارم سب سے اچھی، دی بیسٹ کہتے ہیں نا، بیٹر کا مطلب دوسرے سے زیادہ، بیسٹ کا مطلب سب سے بہترین۔ تو فرقان کا مطلب بہترین طریقے سے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دینے والا، یعنی حق اور باطل میں جب مکس ہو چکے ہوں، آپ کے لیے فرق کرنا مشکل ہو کہ ان میں حق کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ماش کی دال چنے کی دال کے ساتھ مل گئی، اب بیٹھ کے الگ کرو ان کو، یا بلکہ گندم کے آٹے میں مکئی کا آٹا مکس ہو گیا، اب آپ سے اس چیز کا، اس میں مکئی کا الگ کرو اور گندم کا الگ کرو۔ اب آپ رفع الیدین کی دلائل، رفع الیدین نہیں کے دلائل، آمین کے دلائل نہیں، اس کے سنو ادھر، اس کی سنو، پاگل ہو یار، یہی ہو رہا ہے نا آج کل۔ بھائی
مصیبت میں آ گئے نا یار، اس کی سنو وہ بول رہا ہے، اس کی سنو وہ بول رہا ہے، اس کی سنو وہ بول رہا ہے، اس کی سنو وہ بول رہا ہے. ہماری سنو تو ہم پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں، دونوں صحیح ہیں. کیا خیال ہے؟ دونوں طرف دلائل ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میری دلیل مضبوط ہے، دوسرے کی بالکل غلط ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ ترک رفع الیدین کی دلیل بھی مضبوط نہ ہوتی تو امت میں آدھے سے زیادہ طبقہ ترک رفع الیدین نہ کرتا. پورا اہل مدینہ اور پورا اہل کوفہ جو علم کے اس زمانے کے بہت بڑے مرکز تھے، وہ رفع الیدین کے ترک پر جمع نہیں ہوتے. تو کرنا بھی ہے، اور نہیں کرنے والی بھی سنت، باقاعدہ سنت ہے. دلائل میں ابھی میں نہیں جاؤں گا، میں بتا رہا ہوں کہ یہ غالی لوگ جو ہے نا، غلو کرنے والے، ان میں تقویٰ نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا، چیزیں مکس ہو گئی ہیں، فرق نہیں محسوس ہو رہا. بہت مصیبت ہو گئی ان دونوں کو الگ کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں فرقان، ایسی صلاحیت پیدا کروں گا کہ صرف فارق نہیں ہوگے، فرقان بنا دوں گا. فرقان کا مطلب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا بنا دوں گا. ایسی کلیریفیکیشن تمہارے ذریعے سے ہو جائے گی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. باطل اور حق نظریات مکس ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. تو تمہارے اندر کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی صلاحیت پیدا کر دوں گا. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر آپ تقوی والی زندگی اختیار کریں گے، ایک مرتبہ شریعت پہ چلنا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ کو صحیح اور غلط کا سمجھ انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گی. پھر آپ اوٹ پٹانگ دلائل دے کے نہ خود الو بنیں گے اور نہ لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کریں گے. خود صلاحیت پیدا ہو جائے گی، خود بعض چیزوں میں خود مفتی بن جائیں گے. آپ خود اتنی اللہ تعالیٰ ملکہ پیدا کر دے گا آپ کے اندر. تو وہ کیا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب انسان تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اس کے سامنے ایک ہدف ہوتا ہے. ایک بات خوب یاد رکھیں کہ لوگ آج کل قانون کس کا فالو کر رہے ہیں؟ یورپ اور امریکہ کا. ان کی زندگی میں تقوی ہے؟ بولو نا بھائی، نہیں ہے. تو کیا وہ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے صحیح فیصلہ. لوگ ان کی ذہانت کو دیکھ رہے ہیں کہ یار جس نے موبائل ایجاد کر لیا، جس نے کمپیوٹر بنا لیا، وہ قانون کیسے غلط بنائے گا. لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. وہ بھائی موبائل بنانے کا تقوی سے تعلق نہیں ہے، کمپیوٹر کی ایجاد کا تقوی اور للہیت سے تعلق نہیں ہے. صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ تقوی سے. کیونکہ صحیح راستہ ہدایت کا راستہ ہے، غلط راستہ گمراہی کا راستہ ہے. اللہ نے صحیح راستہ اور غلط راستہ سمجھانے کے لیے تقوی کو مشروط قرار دیا ہے کہ تقوی کی شرط ہے. تقوی ہوگا تو پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. موبائل کے لیے نہیں اللہ نے کہا، کاروبار کے لیے نہیں اللہ نے کہا کہ تقوی ہوگا تو دکان میں پیسے آئیں گے، بزنس چلے گا. نہیں، وہ تو ثابت صدر صاحب کا بھی چل گیا تھا. بلکہ جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اس کا بزنس اتنا ہی زیادہ چل جاتا ہے. دنیاوی ترقی کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ تقوی اختیار کرو گے تو دنیا میں ترقی ہوگی. یہ تو کافروں کو بھی ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انگریزوں سے موبائل لے لیا کریں، وہ اچھے موبائل بناتے ہیں. ہمارے والے کیا بنائیں گے؟ ہمارے والے تو عجیب سی چیزیں بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، جاپان نے، امریکہ نے ایک سوئی بنائی، اتنی باریک اور مضبوط سوئی تھی. حالانکہ جتنی باریک ہوگی تو کمزور ہوگی، لیکن امریکہ کا کمال تھا کہ سوئی انتہائی باریک اور انتہائی مضبوط. اور چیلنج کیا کہ اس سے زیادہ باریک سوئی اتنی مضبوط بنا کے دکھاؤ. جاپان نے چیلنج قبول کیا، اور نہ صرف یہ کہ ایسی سوئی بنا کے دکھائی، بلکہ اس میں سوراخ بھی کر کے دکھا دیا. ورنہ سوئی میں سوراخ کرنا آسان کام ہے، اور اتنی باریک سوئی. امریکہ باولا ہو گیا، یار یہ کیا کر دیا. پاکستانیوں نے بھی چیلنج قبول کیا، انہوں نے اس سوئی پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا دیا. سوراخ کرنا پھر بھی آسان ہے، لیکن اس پہ لکھ دینا کچھ اتنی باریک سوئی کہ جس پہ لکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اس پہ کیا لکھ کے دکھا دیا؟ میڈ ان پاکستان. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، کدھر چلا گیا؟ تقوی کی تو بات. ہاں دیکھو، ان چیزوں کے لیے تقوی اور للہیت کی ضرورت
ایسے کمالات کے لیے تقویٰ اور للہیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو فنٹر ہونا چاہیے آدمی کو. کیا خیال ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو دھوکہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم پنکھا ان سے لیتے ہیں جاپانیوں سے، ایئر کنڈیشن جاپان کا اچھا سمجھا جاتا ہے، اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا گاڑیاں وہاں کی اچھی سمجھی جاتی ہیں. مولویوں سے ہم گاڑیاں نہیں لیتے، اور گاڑیوں کے بارے میں مشورے بھی ہم مولویوں سے نہیں لیتے، بلکہ مولوی ہم سے خود مشورے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہر چیز ہم ان سے لے رہے ہیں تو لائف اسٹائل بھی ہم انہی سے لیں گے. مولویوں سے کیوں لیں ہم لائف اسٹائل؟ یہ مولوی ہمیں بتائیں گے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. عورت گھر کی چار دیواری میں رہے، وہ پردے میں رہے، جاب نہ کرے. جاب کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اولاد زیادہ ہونی چاہیے، انگریز تو کہہ رہے 2 ہونے چاہیے، مولوی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ ہونے چاہیے. اسی طرح ادھر ادھر آنکھ مٹکانی مت کرو، گھروں میں آؤ، طلاق یافتہ بیوہ عورتوں سے نکاح کرو. ایک سے کام نہیں چل رہا بھائی، اگر عورتیں پھر بھی زیادہ ہیں تو 2 3 کرو. اللہ کہہ رہے ہیں نا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار؟ عجیب عجیب فضول قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں. سود نہیں کھاؤ، تجارت کرو تو پہلے مولوی صاحب سے پوچھو حلال ہے یا حرام ہے بھائی. ان مولوی سے پوچھ کے چلیں گے یار یہ تو کچھ کرنے نہیں دیں گے. ان کے تو اپنے چندے آ رہے ہوتے ہیں، نذرانے آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا بھائی کہاں سے آ رہے ہیں. ہمیں بھی بتاؤ یار. کہنا اگر ان کے تو ہدیے آ رہے ہیں، نذرانے آ رہے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں. ہدیے نذرانوں پہ جو مولانا لوگ چلتے ہیں نا وہ روحانی والے ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تعویذ کی دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، پھر دیکھو نوٹ چھاپو. تو یہ تبصرے لوگوں نے شروع کیے ہیں، ہم ان کو فالو نہیں کریں گے. اور اس میں کرپٹ قسم کے مولویوں کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ ان کو تو جلسوں میں تقریر کرنا نہیں آتی. ایک صاحب کہہ رہے تھے ایک مولوی صاحب گالیاں بہت دیتے ہیں، مشہور ہیں، سب جانتے ہی ہوں گے. گالیوں میں ماشاءاللہ کیا ہے وہ بہت مشہور ہے، PhD کیا ہوا ہے، کی ہوئی انہوں نے گالیوں میں. میں تو سنتا نہیں نا، کلپ دیکھتا ہوں، کبھی کبھار کوئی بھولا بسرا کلپ آ جاتا ہے تو چلو یار کہیں جا رہے ہیں چلو سن لو. تو وہ ان سے کسی اینکر نے پوچھا کہ آپ جو گالیاں دیتے ہیں تو قرآن و سنت میں منع نہیں ہے گالیاں دینا؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی کہ اس میں بھی گالیاں ہیں معاذ اللہ، حالانکہ اس میں گالیاں نہیں ہیں. دیکھو اپنی فحش زبانی کو پر اسلام کا لیبل لگانے کے لیے کیا کر دیا قرآن کا. قرآن اتنی پاکیزہ کتاب ہے کہ قرآن کوئی بھی فحش لفظ استعمال نہیں کرتا. اس کے لیے کنایا، کہیں ضرورت ہوگی تو کیا کہے گا؟ کنایا کے الفاظ استعمال کرے گا. کنایا کے الفاظ، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اشارتاً کنایتاً بات کرے گا. تو اور بہت سارے مولوی ٹائپ کی چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں، اور ہم بھی کوئی بڑے آدمی نہیں ہیں. لیکن جو اصل علماء ہیں، جو اصل بزرگان دین ہیں، لوگ ان تک پہنچتے نہیں ہیں. جب علاج کرنا ہوگا تو اچھے ڈاکٹر کی تلاش تو کریں گے بیٹھ کے. مسئلہ پوچھنا ہوگا، لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا تو اچھے مولوی کی تلاش نہیں کریں گے. 2 4 مولویوں کو دیکھ کے بولیں گے ابے یہ سب ایسے ہیں، ابے یہ کیا ہے، ابے سب دکانیں چلا رہے ہیں، ابے سب 2 نمبر لوگ ہیں، ابے سب کا. ایک صاحب نے مجھے کل کہا قرآن حدیث خود پڑھو. یوٹیوب پہ کمنٹ کیے ہوئے تھے قرآن حدیث خود سمجھو. یہ مولوی تمہیں خود سے اس لیے نہیں سمجھنے دیتے تاکہ ان کی دکانیں کہیں بند نہ ہو جائیں. میں نے کہا اگر یہ میرے سامنے ہوتے میں ان سے کہتا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل سائنس کی کتابیں خود پڑھو. کیونکہ اگر یہ ڈاکٹر تمہیں خود سے اس لیے پڑھنے دیتے تاکہ ڈاکٹروں کی کلینکیں بند نہ ہو جائیں. ڈاکٹروں پہ الزام نہیں لگائیں گے، ہر فن کے ماہرین ہوا کرتے ہیں. مسائل کے معاملے میں قرآن حدیث واضح و نصیحت کے لیے تو خود پڑھیں، فقہی مسائل کے لیے پڑھیں ضرور، لیکن سمجھیں کس سے؟ علماء سے سمجھیں گے. تو ڈاکٹروں پر تو الزام نہیں لگایا جاتا کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. حالانکہ ڈاکٹر کلینک میں پیسے بھی لیتا ہے اور مولوی بیچارہ مسائل بتانے کے پیسے نہیں لیتا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ پیسے بھی نہیں لیتا، تو اس کو دکانیں بند ہونے کا کدھر سے ڈر ہے؟ تو بھائی اگر آپ کو غلط نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ صحیح بھی آپ کو نظر آئیں گے. لیکن علماء کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، آپ ان سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کریں. لائف اسٹائل انہی سے لیں. آپ دیکھو یورپ امریکہ میں ایک بہت بڑی خرابی ہے
ان کا جو قانون ہے, ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہے. میں آپ کو اس معاشرے کی ایک سب سے بڑی خرابی بتاؤں کہ ان کے ہاں جو چیزیں 20 سال پہلے ناجائز تھیں, جب وہ ناجائز کام ان کے معاشرے میں عام ہو گئے تو انہوں نے ان ناجائز چیزوں کو ختم کرنے کے بجائے ان ناجائز چیزوں کو حلال قرار دے دیا. یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کسی قانون کی. گے سیکس حرام تھا اس معاشرے میں بھی, نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا 1980 یا اس کی دہائی سے پہلے. ایسے آدمی کو ڈاکٹروں کے پاس بھیجا جاتا تھا, بیمار سمجھا جاتا تھا. لیکن جب قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہو گیا تو اس کو کیا کر دیا انہوں نے, الاؤ کر دیا. اب وہ بیماری نہیں ہے. زنا اس معاشرے میں گناہ سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں, لیکن جب اس قوم میں زنا کثر, اور جس بچے کا باپ نہ ہو اس بچے کو ولد الزنا سمجھا جاتا تھا. یورپ امریکہ میں بھی, انگریزوں میں بھی یہ قانون تھا. لیکن جب ولد الزنا بچے بہت زیادہ ہو گئے, زنا وہ نہیں روک سکے معاشرے سے, تو اس زانی کو بھی بچے کا کیا قرار دے دیا, باپ قرار دے دیا. بھئی میرڈ میں اور ان میرڈ میں فرق کیا ہوا؟ ایک غلط بات کو صحیح کرنے کے لیے کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک غلط قانون کو صحیح کرنے کے لیے 100 صحیح قانون کو بھی آپ کو غلط کرنا پڑے گا. اب میں حیران ہوتا ہوں, میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں, کہتے ہیں کہ ہم وہاں کیا کر رہے ہیں کہ جی میری وائف ہے تو مجھے وہ دوسری وائف کا ویزا نہیں دے رہے وہ لوگ. تو میں کہتا ہوں پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے میں گرل فرینڈ شو کر کے لے آتا ہوں. بھائی عجیب بات ہے یار. گرل فرینڈ 10 بھی رکھو اور ان کے ساتھ راتیں بھی گزارو, ان سے اولاد بھی ہو گئی, وہ سب الاؤڈ ہے, حلال ہے, اور وہ اولاد کا بھی وہی رائٹ ہے, سب کچھ ہے. تو پھر فائدہ, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اب یہ کامن سینس کے بالکل خلاف باتیں ہیں, تو آپ ان لوگوں کو فالو کر رہے ہو, کہہ رہے ہو ان سے ہم نے کلچر سیکھنا ہے. ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں لڑکیوں میں, خواتین میں جاب کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. اتنی ڈینجرس چیز ہے, اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس پر آپ کو مولوی ہی بتائے گا, یا وہ لوگ جو علماء سے جڑے ہوئے ہیں, یا وہ جو دین و مذہب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ضروری نہیں کہ مولوی ہی ہو, کوئی بھی دین و مذہب سے محبت کرنے والا وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے یہ چیز. اس کو وومن رائٹس سے تعبیر کیا جاتا ہے, خواتین کے حقوق, ان کو بھی جاب کا حق ہے. خدا کی قسم خواتین کے حقوق کا بیڑا غرق ہو جائے گا مستقبل میں. اب تک جو ہمارے معاشرے کا کلچر چل رہا ہے, آپ کے 4 بیویاں بھی ہوں, آپ کے درجنوں بچے بھی ہوں, ساری ذمہ داری کس کے کندھوں پہ آتی ہے؟ مرد کے. وہ دن رات ایک کر کے اپنی بہنوں کو بھی کھلاتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتا ہے. نہیں کھلائے گا اس کو تانے سننے کو ملیں گے. عورت گریبان پکڑ لیتی ہے شوہر کا. کتنے مزے سے ملکہ اور شہزادیوں کی طرح عورتیں ہماری گھروں میں الحمدللہ کھاتی ہیں, اور مرد کیا کرتے ہیں؟ سارا دن محنت کر کے ان کو کھلاتے ہیں. یہ جو جاب کا ریشو خواتین میں بڑھ رہا ہے, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کیا ہو جائیں گے آہستہ آہستہ اپاہج, چسکے لگ جائیں گے مرد کو عورت کی آمدن کے. اور اب یہ چسکے لگنا شروع ہو گئے. اب لڑکے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیوی چاہیے جاب والی, کیونکہ ایکچولی گزارا نہیں ہو سکتا اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور ایکچولی مسئلہ ہے کہ ابھی یہ ہو رہا ہے ڈرامے بازی. جتنی مالی فراوانی اس دور کے انسان کو ہے, اس سے پہلے کبھی بھی اپنے باپ دادا سے پوچھو, ان کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہوں گی جو آپ کو مل رہی ہیں. علماء سے سبق سیکھو. کتنی تھوڑی تھوڑی آمدنیوں میں کتنی بڑی بڑی فیملیوں کو الحمدللہ کھلاتے ہیں. اللہ برکت دیتا ہے مال میں جب اللہ کے طریقے کے مطابق چلو گے, اور اگر بیوی سے کمانا شروع کر دیا اللہ مال کی برکت چھین لے گا. میں حیران ہوتا ہوں ان کے منہ میں نوالا کیسے اترتا ہے. ایک خاتون نے کہا میرا میاں, میری ساس کہہ رہی ہے کہ کماؤ, جاب کرو, جاب کرو. ساس کہہ رہی ہے جاب کرو, کیونکہ بیٹا اپنا گھر بہت ضروری ہے. اس آمدن میں جو میرے بیٹے کی آمدن ہے اس میں ہم اپنا گھر نہیں بنا سکتے. میں پھر میرا مولانا طارق جمیل صاحب بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, ان سے کہتا ہوں اخلاق کے لیے ان کے بیان سنا کرو, وہ ایسی جذباتی باتیں نہیں کرتے. لیکن میرا میٹر کیا ہو جاتا ہے؟ شارٹ ہو جاتا ہے. پھر میں فون پہ کھڑی کھڑی سناتا ہوں تو پھر وہ بعض عورتیں بھی ڈر جاتی ہیں, مرد بھی ڈر جاتے ہیں, تمیز سے بات تو کریں بھائی.
میں نے ان سے کہا اپنی ساس سے بولو میں نہیں کماؤں گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ کہہ رہی پھر وہ طلاق کی دھمکیاں دے رہے. میں نے کہا ان سے بولو دے دو طلاق. عورت کا شادی کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ اس کے نان نفقہ پورا ہو. جب اس کمبخت وہی نہیں اٹھا رہا تو تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا کرنا ہے بھائی؟ بنیادی مقصد ہی عورت کیوں شادی کرتی ہے, اس کا ایک بہت بڑا مقصد, مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے معاشی کفالت. جب وہ ہی نہیں کر رہا تو چھوڑو نا, اس کے مخنجو کے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے, اس بے شرم بے غیرت کے پاس. شرم نہیں آتی بیوی سے کما کے جناب اس کے لقمے کھا رہا ہے گاڑی خریدنے کے لیے؟ چھوڑو یار, رکشے میں جاؤ, چنچی میں جاؤ, بسوں میں جاؤ, W11 اتنی بڑی اللہ کی نعمت کراچی میں, اس میں جاؤ. غیرت اگر ختم ہو جائے نا, حیا ختم ہو جائے, اسلاف کہتے ہیں ففعل ما شئت, پھر جو چاہے کرو. پھر ذاتی گھر بھی ہوگا تو بولو گے کہ بیگم یہ گھر ناظم آباد میں ہے, ڈیفنس میں گھر کے لیے آپ کو اس سے اچھی جاب تلاش کرنی پڑے گی. لیبل اچھا لگایا جا رہا ہے, لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ عورت جاب کرے تاکہ مرد کی دسترس سے, قید سے آزاد ہو. یاد رکھو عورت اگر مرد کی قید سے آزاد ہو گئی تو اس میں مرد کو نقصان نہیں ہے, عورت کو نقصان ہے. کیونکہ یہ قید غلاموں والی قید نہیں ہے, یہ وہ قید ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کو کھلانا پڑتا ہے, ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں. اگر قید سے آزاد ہو گئی, مرد کہے گا جاؤ تم بھی آزاد اور میں بھی آزاد, تو آزادی سے مرد جب زندگی گزارے گا اس کی عیاشی زیادہ ہوگی. عورت جب آزادی میں زندگی گزارے گی تو اس کو محبت دینے والا, اس کو عزت کے ساتھ کھلانے پلانے والا, اور اس کو بیوی بنا کے رکھنے والا, اور بچوں کی ماں بننے والی, جو اس میں اس کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے, ان تمام نعمتوں سے کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. وہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جائے گی بس. جیسے کہ آفیسز میں, دفتروں میں ہو رہا ہے. ہمارے پاس ہر قسم کے طبقے کی کالز آتی ہیں, لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں. جو جاب کرنے والی خواتین ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, آپ کسی پر بدگمان نہ ہو, ہر طرح کی اچھی بیچاری مجبوری میں بھی کرتی ہیں, مجبوری میں بھی کرتی ہیں. جب ظاہر ہے نہیں شوہر ذمہ داری اٹھا رہا تو مجبوراً کرنی پڑتی ہے ان کو. جو مجبوری میں کر رہی ہیں ایک الگ بات ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کلچر کیا ہے, غلط ہے. اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوگی. اول تو یہ بات غلط ہے. ترقی ہوگی اس لیے کہ آپ کے پاس جو ویکینسیز ہیں وہ مردوں کے لیے, مرد بے روزگار پھر رہے ہیں, ان ویکینسیز میں پہلے مردوں کو بھر دو آپ, پھر اگر کچھ جاب رہ جائیں تو پھر آپ ان میں خواتین کو لے آئیں. مرد بے روزگار پھر رہے ہیں کہ جاب نہیں مل رہی, اور خواتین کو دھڑا دھڑ جاب دی جا رہی ہے. مجھے یاد ہے میں پہلے جایا کرتا تھا گلشن معمار, آج سے 15-20 سال پہلے, تو ایسے کوئی نظر نہیں آتی تھی سزوکیاں جس میں لڑکیاں بھر بھر کے جا رہی ہوں جاب کے لیے. اب ہم جاتے ہیں تو سزوکیاں میں جو ورکرز ہیں بیچاری فیکٹریوں میں جاب کرنے والی, گاڑیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں. صبح صبح لڑکیاں گھروں سے کیا کر رہی ہیں, ان کا کام کیا ہے, فیکٹریوں میں جا کے بوتلوں کے ڈھکن لگانا, پیکنگ کرنا. یہ گھٹیا کام ان عورتوں سے لیے جا رہے ہیں جو بیچاری گھروں کی زینت تھی, جو پردے کے ساتھ بھائیوں کی جو ہے نا وہ ان کی حصار میں رہا کرتی تھی, اور بھائی ان کے نکاح کی فکر کیا کرتے تھے, عزت کے ساتھ رخصت کر دیا کرتے تھے. یہ کس کی زینت بن گئی؟ فیکٹریوں کی. اور فیکٹری کے مالکان لڑکیوں کی جاب کو لڑکوں پر ترجیح دیتے ہیں, اس لیے کہ لڑکیاں کم پیسوں میں کام کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں, جاب کرنے پر آمادہ, تنخواہ کم ہے, اور پھڈے بازیاں اس میں کیا ہیں, کم ہیں. اور ان کے جو ہٹ حرام اپاہج بھائی پڑے ہوئے ہیں وہ کیا, وہ گھر میں وہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں, وہ چرس پی رہے ہیں, وہ سٹے لگا رہے ہیں. اور فیکٹری کا مالک صرف اپنے نفع کی لالچ میں کہ میں ترقی کر سکوں, اور انٹرٹینمنٹ کے بھی تو مواقع ملیں گے نا اس کو. میں اس فیکٹری کے مالکان پر مجھے اعتراض نہیں ہوتا, مجھے ان بھائیوں پر اعتراض ہوتا ہے جو اپنی بہن کو صبح صبح جاب کے لیے فیکٹری میں کیا کر رہے ہیں, بھیج رہے ہیں. اتنے گھٹیا کام آپ اپنے گھر کی عورتوں سے لے رہے ہو یار. تعلیم کے شعبے میں کہ میں خلاف نہیں ہوں, چلو ڈاکٹر بن جاتی ہو یا کوئی کوئی ایسا کام جو خواتین زیادہ اچھا کر سکتی ہیں, میڈیکل کے بعض شعبے ایسے ہیں جہاں خواتین کی ضرورت ہے. آپ نے ان کو فیکٹری میں کیا کرا دیا, کس کام پہ لگا دیا؟ وہی عورت جب گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو یہ ظلم ہے, اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے تو ظلم ہے. وہ فیکٹری میں جا کے اس کی خدمت کر رہی ہے, اس کا کچھ بھی نہیں لگتا, اس کے لیے جناب وہ سارے کام کر رہی ہے وہاں جا کے. یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہے, یہ عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کے کا دیوالیہ ہے, یہ اس کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو آپ. اور یاد رکھو اگر ہمارے حکمرانوں نے اس پہ ابھی کنٹرول نہیں کیا تو ہمارا ملک یورپ کی طرح تباہ و برباد ہو جائے گا.
ان کی ترقی کو مت دیکھو، ان کے خاندانی نظام کو دیکھو کہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں وہ. عورت ترستی ہے وہاں مرد کی محبت کے لیے، اسے مرد کی محبت نہیں ملتی. ہماری عورتیں خدا کی قسم عیاشی کر رہی ہیں گھروں میں. وہ ہمارا میڈیا ہے جو ایک نیگیٹو پہلو کو اچھال کے پوری دنیا میں گھما دیتا ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ اب بھی عورت کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ باتیں سمجھ میں کب آئیں گی؟ جب آپ تقوی اختیار کرو. اگر تقوی اختیار نہیں کرتے تو پھر بے شرم بن کے بیٹھ جاؤ گھروں میں. بیگم کو بولو میں نے اپنا ذاتی مکان خریدنا ہے، آپ بھی جاب کریں اور میں بھی کیا کر رہا ہوں. ابھی تو آپ کر رہے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد پھر آپ کہیں گے میں ہی نہیں کر رہا، تم ہی کرو. فلپائن میں ایسا ہی ہوتا ہے. فلپائن میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں یہ ہوا کہ خواتین بھی جاب کریں گی، مرد بھی جاب کریں گے. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، صرف آپ ہی کریں گی، ہم یہاں کیا کریں گے، پیڑے کھائیں گے بیٹھ کے. اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں فلپینی عورتیں جاب کر رہی ہیں اور وہ ان کے مرد ہڈ حرام بیٹھ کے گھروں میں کھا رہے ہیں، پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہی ہمارے ہڈ حرام بھی ہو جائیں گے فیوچر میں، یہ یاد رکھو اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا. غیرت مند بنو. غیرت مند آدمی کس بات کے ہو اللہ کے بندو، آدمی بنو آدمی. شرط لگاؤ کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو جاب نہیں کرے گی، مجھے ہوم میکر چاہیے، گھریلو لڑکی چاہیے، گھر میں میرے بچوں کو پالے ہو، گھر سے نکلے مجھ سے پوچھ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا چارپائی سے باندھ دیں آپ اس کو، گھر سے باہر جائے گی ٹھیک ہے، ضرورت کے وقت جائے گی، بتا کے جائے گی یہاں جا رہی ہوں، کمانے کے لیے نہیں جائے گی. اگر بیگم کہتی ہے گزارا نہیں ہو رہا، بیگم کوئی بات نہیں، میں بھی تو یہی پاپے کھا رہا ہوں نا، گزارا کرو اس. ہاں خدا نہ خواستہ بہت ہی کوئی حالت خراب ہو جائے، کوئی ایسی سخت کنڈیشن آ جائے کہ مکان کا کرایہ بھی نہیں نکل رہا، پھر ایک مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. پھر ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کو جاب جب تک نہیں مل رہی، وہ بیچاری اگر کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو ایک تعاون کے طور پر تو وہ تو جائز ہے. لیکن بلا ضرورت میرے بھائی یہ کام مت کرو. اور یہ بات خوب یاد رکھے کان کھول کے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آپ اللہ پہ اعتماد کرو اور گھر کے مردوں کو بولو کمانا کس کی ذمہ داری ہے، مردوں کی، اور کھانا کس کی ذمہ داری ہے، عورت کی. کتنا اچھا لگتا ہے جب گھر کی عورتوں کو آدمی مرد بن کے کھلاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے، انہوں نے اپنی چچازاد بہن کو ہدیہ بھیجا، عمر میں بڑے تھے تو چچازاد بہن کی شادی ہوئی تو انہوں نے بڑا بھاری بھرکم ہدیہ بھیجا. تو ہمارے کیونکہ میرے ان کے گھر میں کچھ سلام دعا ہے، تو ان کی جو چچازاد تھی ان کا کیس میرے پاس آیا. انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا ہدیہ انہوں نے بھیجا ہے کہ بھائی یہ میں نہیں لے رہی. تو اس چچازاد بھائی نے جو عمر میں کافی بڑے تھے، جیسے ہوتے ہیں نا خاندان کے بڑے، انہوں نے کہا یہ آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ بھائیوں کا کام بہنوں کو کھلانا ہوتا ہے. نہیں اس نے جو ہے نا معاوضہ دے رہی تھی وہ کہ نہیں اس کے کچھ پیسے لے لیں. اس نے کہا بھائیوں کا کام بہنوں سے کھانا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، کھلانا ہوتا ہے، پیسے نہیں لوں گا. یہ غیرت کے خلاف. اس قسم کے لوگ مجھے بڑا اچھا لگا ان کا، حالانکہ سگی بہن بھی نہیں ہے. مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے کہا دیکھو تھوڑے تھوڑے لوگ غیرت مند بھی الحمدللہ مارکیٹ میں ابھی شارٹ ہوئے ہیں مگر ختم نہیں، شارٹ ہیں مگر ختم. کھلانا سیکھو کیونکہ مرد کی ذمہ داری کھلانا ہے، اس لیے جب وہ کھلائے گا تو اللہ اس کی آمدن میں برکت دے گا. اچھا لگتا ہے جو غیرت مند آدمی تو کھلا کے مزہ آتا ہے اس کو، کھلاؤ بھائی. اور یہ کھا رہا ہے بیٹھ کے، ادھر سے بہن کی آدھی جائیداد وہاں سے لے لی، آدھے سے بیوی کا مہر جو ہے نا ادھر سے کھا گیا، ادھر سے یہی ہو رہا ہے. نہ وراثت دے رہے ہیں اس کو، اور بیگموں کو ٹوپیاں کرا کے جو پیسے لے رہے ہیں نا آج کل کے مرد. بیوی کو جب وراثت اول تو ملتی نہیں ہے بھائیوں سے، اس کے بھائیوں سے. اگر مل جائے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے شوہر آ جاتا ہے. بیگم سنا ہے تمہیں 10 کروڑ روپے ملے ہیں تمہارے ابا کی طرف سے، تو ایسا ہے کہ اگر تم یہ مجھے دے دو، اگر تم یہ مجھے دے دو تو پھر یہ ہوگا کہ جو پروفٹ ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا. میں خواتین سے کہتا ہوں جب آپ کو اپنے ابا کی طرف سے وراثت ملا کرے تو شوہر کو پیسے دینے سے پہلے مجھ سے مشورہ لے لیا کریں. شوہر کو پیسے نہ دیا کرو. غیرت مند ہوگا تو وہ کہے گا بیگم مجھے دینے کی ضرورت نہیں. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، ہماری والدہ کے پاس کبھی پیسے آتے تھے نہیں، ہمارے والد صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ اپنا خرچہ پورا کرتا ہے. ہمارا بھی الحمدللہ یہی حال ہے. میں کوئی اتنا بڑا نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کیا آ رہا ہے وراثت میں، کس کو کیا مل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. بھائی ہماری ذمہ داری ہے پوری کرنا. ہمیں کیا اس کے پاس پیسے ہیں نہیں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے بھائی. تو بیوی کے پاس جتنے پیسے ہوں پوچھا بھی نہیں کرو، بیگم تمہارے ہیں مجھے کیا، میں تو اپنی ذمہ داری پوری کروں گا.
وہ خود سے اگر دل بڑا کر کے کہہ دے کہ یہ 25 کروڑ آپ لے لیں، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں، بہت اچھی بات ہے، شوہر کو ہدیہ دے رہی ہے، اتنے نیک آدمی کو ہدیہ دے رہی ہے بھائی، لیکن اس کی مال پہ نظر مت رکھو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب سسر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو وراثت کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی داماد کو فکر ہوتی ہے۔ بیگم تمہارا حصہ تمہارے بھائیوں نے کھایا کیوں ہے؟ بیگم میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان کیا ہے کہ سنا ہے کہ وراثت فوراً تقسیم کر لینی چاہیے، تو بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کا جو بیان ہے وہ تو اس لڑکی کے حق میں ہے نا، کہ وہ اس کے بھائیوں کے لیے ہے کہ بھائی اپنی بہن کو وراثت دو، داماد اور بہنوئی کے لیے تھوڑی ہے وہ، تمہیں اس سے کیا غرض ہے بھائی؟ ہاں اگر بیوی آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ میری طرف سے فائٹ کریں، وہ خود آ کے آپ کو کہہ رہی ہے، وہ خود کہہ نہیں رہے، آپ اس کو پن کر رہے ہیں بار بار جا کے، اس کا مطلب آپ لالچی ہیں، تو عورت کے مال پہ نظر، غیرت کے ساتھ زندگی گزارو، بھوکے پیاسے رہو گے لیکن خدا کی قسم مزہ بہت آئے گا لائف اسٹائل۔ غیرت مند آدمی بھوکا بھی ہوتا ہے تو مزے میں ہوتا ہے، اور بے شرم آدمی پیٹ بھر کے بھی مصیبت میں ہوتا ہے، وہ صحیح بتا رہا ہوں۔ اور غیرت کے ساتھ بھوکا رہنے کا جو مزہ ہے وہ بے غیرت بن کے کھانا کھانے میں نہیں ہے۔ کاش یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آ جائے، تو غیرت کے ساتھ بھوکا رہو، یہ بہتر ہے بنسبت بے شرم بن کے پیٹ بھر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب